بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 24 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج جناب دو خبریں شیئر کریں گے اور دونوں خبریں اچھی بھی ہیں، اور ایک تو بہت ہی اچھی ہے اور دوسری بھی اچھی ہے، لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح سے نہیں آ سکی، لیکن وہ اس سینس میں اچھی ہے کہ فوری طور پہ پاکستان سے ایک مصیبت ٹل گئی ہے، اور جو کوششیں کی جا رہی تھیں پاکستان کو گھیرنے کی اور پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کی، جو 100% کوششیں تھیں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ میرا بالکل اشارہ فیٹف کی طرف ہے جناب۔ ایک خبر فیٹف سے متعلق ہے، ایک تو ہم نے جو آپ کو بتایا تھا رزلٹ وہی نکلا ہے۔ فیٹف کا اجلاس کل ختم ہو گیا، 3 دن جاری رہا، 21، 22، 23 اکتوبر، اور فیٹف کے صدر جو تھے انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے گا فروری تک، اور فروری تک جو اہداف دیے گئے ہیں، جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں ان کو اچیو کرنا ہوگا، اور فروری میں دوبارہ اسمبل ہوں گے ہم، اور اس کے بعد پھر جائزہ لیں گے۔ اور اس دوران فیٹف کا ایک وفد بھی آئے گا پاکستان، اور پاکستان آ کر معاملات کا جائزہ لے گا، اور جو 6 پوائنٹس رہتے ہیں جن پہ جزوی طور پہ پاکستان عمل کر چکا ہے، پاکستان کا موقف ہے کہ ہم ان پہ امپلیمنٹیشن شروع کر چکے ہیں۔ وزارت خزانہ نے باقاعدہ طور پہ کہا، فیٹف جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی، اس کو آپ مکمل کریں اور بر وقت، اور اگلے جو فروری سے پہلے مکمل کریں، اور مکمل کر کے پھر ہمیں بتائیں۔ اور وہ معاملات ہیں جناب، وہ خیر میں بتاتا ہوں کیا ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں کہ ہم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی، نیشنل سیکورٹی کی وجہ سے اور قومی مفادات، نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بات پوری نہیں کرتے بلکہ اشاروں کنایوں میں کرتے ہیں، ادھوری کرتے ہیں۔ لیکن ادھوری کرنے کا مطلب جن کے بارے میں کہی جا رہی ہوتی ہے، کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک کہاوت بھی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ یہ ہوا یہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ کوئی کہیں چوری ہو گئی، اور چوری ہو گئی تو مل نہیں رہی تھی، 5-4 آدمیوں پہ شک تھا، اور وہاں پہ وہ ہوئی پنچایت ہوئی، پنچایت میں گاؤں کا واقعہ، تو پنچایت ہوئی تو جناب انہوں نے کہا کہ چوری کیسے ہوئی اور چور کون ہے ان 5-7 میں مشتبہ لوگوں میں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی کی داڑھی میں، انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے وہ تنکا ہو، تو وہ 5-7 لوگ جو بیٹھے تھے ان میں سے صرف ایک آدمی نے اپنی داڑھی کو چیک کرنا شروع کر دیا، باقی جو انوسنٹ تھے انہوں نے نہیں کیا، تو وہیں سے وہ پکڑا گیا تھا بندہ۔ تو انہوں نے کہا یہ اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم نے بھی یہ بات واضح طور پہ نہیں انڈائریکٹلی کنوے کی تھی آپ کو، اور اس پہ بڑا شور مچا، میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ لیکن صورتحال یہ ہے جناب کہ فیٹف کے ممبر ممالک میں ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں اتنے ممالک، 12 ممالک اگر سپورٹ کریں تو گرے لسٹ سے آپ بھی نکل جاتے ہیں اور یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ممالک جن سے توقع کی جاتی ہے، جو کہ ہمارے دوست ممالک سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی دوست ممالک جو دوست کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ایک دشمن کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، ایک دشمن کی کیٹیگری میں ہمیں پتہ ہے جناب کہ انڈیا ہے، اسرائیل ہے، یہ ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ دوستوں میں پوری ایک لمبی فہرست ہے، پوری اسلامک کنٹریز کی ایک لسٹ ہے جناب، وہ ہمارے دوست ممالک میں آتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے یہ بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں، یہ صرف دیکھتی ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور یورپ میں آپ آ جائیں، فرانس ہے، جرمن ہے، یہ بڑی طاقتیں، اسی طریقے سے رشیا ہے، چائنا ہے۔ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے جناب، آزمودہ دوست ہے ہر مشکل گھڑی میں۔ ترکی بہترین دوست ہے، ملائیشیا بہترین دوست ہے، کبھی دغا نہیں دیا۔ تو اسی طریقے سے عرب ممالک بھی ہیں، سعودی عرب
ہمارا بہترین دوست، بہت سی مشکل وقتوں میں ہم بھی ان کے کام آئے، وہ بھی ہمارے کام آئے، UAE، قطر، کویت، اسی طریقے سے آپ کا اردن اور یہ سارے، لیبنان، حریری فیملی، تو بے شمار ممالک ہیں جناب جن سے پاکستان کا ایک تعلق ہے، اور پاکستان چونکہ ایٹمی قوت ہے، پاکستان کا مسلم امہ میں ایک اپنا مقام ہے۔ خیر، تو یہ جو فیٹف کا ہوا ہے، گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ہم پچھلے سیشن میں بھی جا سکتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اب بھی ہم نکل سکتے تھے اگر ہمیں ہمارے دوست ملک بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نہ نکلے، کیونکہ ہم 26 میں سے 21 پوائنٹ پہ ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں، 27 میں سے 21 پہ امپلیمنٹ کر چکے ہیں، یہ آج انہوں نے مانا ہے، اور باقی پہ انہوں نے کہا کہ ہم پارشلی کر رہے ہیں۔ اب اس پہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے وہ مسلم ممالک، میں برطانیہ امریکہ کو اس سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، وہ اپنے مفادات کی کھیل کھیلتے ہیں، اور کچھ ہمارے دوست ممالک بھی ایسے ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ووٹ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ووٹ کھینچ لیتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پس پردہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو یہ تلوار پاکستان پہ لٹکائے رکھنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے بھرپور پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، اور انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا، اور کہ جناب یہ تو بلیک لسٹ میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس طریقے سے رپورٹنگ کی فیٹف کے اجلاس سے پہلے۔ فیٹف کا اجلاس ہوتا ہے 21، 22 اور 23 اکتوبر کو، ٹھیک ہے جی، اور یہ کیا کرتے ہیں، کراچی میں ایک واقعہ ہوتا ہے 18 تاریخ کو جو کہ ہوا ہی نہیں، اور اس پہ یہ ایسی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے، سول جنگ شروع ہو گئی ہے، اور پولیس اور ہماری افواج پاکستان آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہیں، شیلنگ کر رہے ہیں، آگ لگ چکی ہے، یہ رپورٹنگ کی جا رہی تھی، اور اس رپورٹنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اثر انداز ہویا جائے اور یہ بتایا جائے۔ پھر اس سے پہلے ایسی خبریں، پھر کیونکہ یہ سارا فیٹف کا زیادہ جو ایریا ہے وہ ہے دہشت گردی سے متعلق، اور خاص طور پہ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، دہشت گرد گروپوں کی حمایت، دہشت گرد گروپ کس طریقے سے، جنگجو گروپ کس طریقے سے، اس سے پہلے تواتر کے ساتھ جو ہمارے معاملات ادھر دہشت گردی کے واقعات ہوئے وہ ہمارے سامنے رپورٹ ہو چکے ہیں، گوادر میں، تربت میں، وزیرستان میں، ہر جگہ یہ ہو چکے ہیں، اور اس کا بھی واحد مقصد یہی تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنے منیمم ووٹ تھے کہ ہم گرے سے بلیک میں نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ہمیں بچانے والے مسلم اور نان مسلم ایسے ہمارے جگری دوست موجود ہیں، ممالک جن میں ترکی ہے، چائنا ہے، ملائیشیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جی۔ اب اگلی بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کس کے دور میں؟ یہ ہوا جناب نواز شریف صاحب کے دور میں، 2018 میں ہم بلیک لسٹ میں، گرے لسٹ میں گئے، اور یہ تلوار ہم پہ لٹکی، اور اس میں بھی اس وقت کی گورنمنٹ شامل تھی۔ یہ اب اس پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت ہی خطرناک بات کی ہے، یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے، یہ عمران خان حکومت کی ناکامی ہے، یہ جنرل باجوہ کی ناکامی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور ہمیں ہمارے دوست ممالک بھی ووٹ ہمیں نہیں دے رہے، تو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو وہی بات ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لندن میں کون ملاقاتیں کر رہا ہے، کس ملک کے سفارتکار مل رہے ہیں، کس شکل میں مل رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں۔ تو جناب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ بھی ماضی کا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ تو لیکن وہ
کہتے ہیں کہ ہر مصیبت سے میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے، تو ہمیں یہ اپرچونٹی ملی یہ کہ ہم نے اپنا بینکنگ کا سسٹم صحیح کر لیا۔ اب ہنڈی کا کاروبار تقریباً ختم ہونے کو ہے، ڈالر اسی وجہ سے سستا ہوا ہے، اور بینکنگ چینل کے ذریعے گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ جناب آپ اکاؤنٹس کھولیں اور بینکوں کے ذریعے آپ اپنے ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، پاکستان سے وصول کریں، اور یہ سارے کیونکہ جو بیرون ملک برانچز موجود ہیں جن بینکوں کی، وہیں پہ آپ یہ سارا کام کریں اور فائدہ اٹھائیں، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ خیر، تو ایک یہ فیٹف سے متعلق تھا معاملہ۔ دوسرا ایک اچھی خبر وہ یہ ہے جناب کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کا معاملہ، اور اس پہ ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی۔ شارٹ آرڈر پہلے آیا ہوا تھا اور اس میں بالکل واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جناب یہ FBR اس کا جائزہ لے گی، اور جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پہ نوٹس سرو کیے جائیں گے، اور ان کی مسز کو یہ بتانا پڑے گا، اور اس کے بعد رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو سبمٹ ہوگی۔ سپریم جوڈیشل کونسل پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کا فیوچر میں کیا ہے، ریفرنس بنتا ہے نہیں بنتا، یہ اب معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس۔ اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے جی۔ ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور شروع میں غلط رپورٹنگ بھی ہوئی۔ ڈیٹیل ججمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل جناب ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو ریفرنس پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس موجود تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ رولز اور پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا، صرف اس بنیاد پہ۔ باقی جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے شہزاد اکبر صاحب کا والا، انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی خلاف قانون بات نہیں ہے، شہزاد اکبر کی اپائنٹمنٹ میں کوئی خلاف قانون بات نہیں ہے، اور ایسٹس ریکوری یونٹ کا ایویڈنس کلیکٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے، اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ ساری چیزیں کسی بھی جج کے بارے میں مخفی رکھی جائیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پلس انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بات مانی سپریم کورٹ نے کہ جناب یہ دھرنا کیس میں جو نظر ثانی کی اپیل فائل ہوئی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ریفرنس فائل ہوا ہے، ریفرنس کی بنیاد ہے، لندن میں جو پراپرٹیز ملی ہیں ان کی اہلیہ کی اس کا ہے، اس لیے اس کا جواب ان کو دینا ہے، اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی جج احتساب سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ کیا، اور جسٹس فیصل عرب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جناب میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قانونی وارث ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، اور اس لیے یہ بھی چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ اہلیہ کا معاملہ ہے، شوہر پیچھے ہٹ جائے جبکہ شوہر خود پبلک سرونٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور تمام، اور اس میں بلکہ ڈاکٹر فروغ نسیم نے انہوں نے کہا جی ہماری ساری باتیں مان لی گئی ہیں، اس لیے ہم کوئی ریویو فائل نہیں کریں گے، اور ہمارا جو موقف ہے گورنمنٹ کا وہ بالکل صحیح ثابت ہو چکا ہے۔ اب جناب یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور FBR آلریڈی پروسیڈنگ شروع کر چکا ہے، اب اس میں نوٹس بھی سرو ہو چکا ہے، FBR عدم اطمینان کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں مزید جناب یہ ایشو ہوگا، اور یہ ریفرنس اس کے بارے میں حتمی فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیار کو بھی نہ کم کیا ہے، نہ اس اختیار کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا اس کے بارے میں کوئی ایڈورس آرڈر پاس کیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اپنا فورم موجود ہے، اور وہیں پہ جا کے معاملہ حل ہونا ہے۔ تو یہ تھی جناب 2 خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔